बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीके स्पीक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़ौक अहमद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म का हलफ़ उठाते ही पीटीआई के ख़िलाफ़ पहला इक़दाम कर दिया और जो बातें उन्होंने आज अपने असम्बली में इज़हार ख़याल के अंदर की, उससे वो मुकर गए और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 सेकंड की देरी लगी। इधर उन्होंने बातें की, यानी अब पीएमएलएन की हुकूमत है, इत्तेहादियों ने उन्हें वोट दिया और अब वो पीएम बन गए हैं और इस लम्हे उन्होंने बयान दिए, उस लम्हे वो मुकर गए और वो सूरत हाल क्या बनी, वो आपको बताता हूँ। उसके अलावा मौलाना फज़लुर रहमान साहब आपको बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2018 में जो धांधली हुई थी, 2024 में उससे भी बड़ी धांधली हुई है। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है, ये पैसे से बनाई गई है। ये जो असम्बलियाँ हैं, ये पैसे से बनाई गई हैं। और उनकी जानिब से कहा गया कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते और धांधली के एक लंबी चार्जशीट नुमा इल्ज़ामात उनकी जानिब से लगाए गए हैं। अब ये पैसों वाली बात इम्पॉर्टेंट है, ये क्या स्टोरी है? ये मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊँगा और फिर असम्बली के अंदर आज क्या हुआ? अगर आज आपने शहबाज शरीफ साहब की तकरीर देखी है, सुनी है, तो आपने देखा होगा असम्बली के अंदर कि उनके बिल्कुल साथ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बैठे हुए थे और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का अगर आपने चेहरा वो देखा है, जो मायूसी, जो गम उनके चेहरे पर था, उसकी क्या वजह है? इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा और फिर उससे मुकर गए और हुकूमत के जो अज़ाइम हैं, यानी इस जो पार्लियामेंट इस वक़्त बनी है, अब उसको माने या ना माने। आप उस पर इल्ज़ाम लगाएँ धांधली का, लेकिन अब आपका ये मुस्तक़बिल है। अब इसी ने आपके फ़ैसले करने हैं। इसी शोर-शराबे में जितने भी साल ये हुकूमत चलती है, जितने भी दिन, जितने भी महीने, तो इसी ने आपके फ़ैसले करने हैं। उसकी वजह ये कि एक शख़्स ने कहा था कि ये सब लोग उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएँगे, तो वही हुआ। उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उसकी जमात ना आ जाए इक़्तिदार में। ये सब इकट्ठे हो गए और हमने देखा कि 16 माह की हुकूमत में भी ये लोग इकट्ठे हुए थे। अब बात क्या हुई? जो पार्लियामेंट का इजलास होता है, वो सरकारी टीवी नशर करता है और हमारे यहाँ सरकारी टीवी पाकिस्तान टेलीविज़न है, पीटीवी है। पीटीवी ने आज शहबाज शरीफ साहब का और पार्लियामेंट की पूरी कार्रवाई का जो अहवाल था, वो नशर किया। मैं आपको टेक्निकल चीज़ें कुछ बताता हूँ। मैं क्योंकि पूरा दिन आज इस ट्रांसमिशन में रहा और मैराथन ट्रांसमिशन के अंदर तमाम चीज़ें आवाम तक पहुँचाई एक न्यूज़ से के स्क्रीन से। अब हुआ ये कि जब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इज़ इक्वल टू पीटीआई, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा कौमी असम्बली में पहुँचे, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने इमरान खान की फ़ोटोज़ उठाई हुई थी, उन्होंने इमरान खान के हक़ में नारे लगाए, उन्होंने जो बाकी दीगर सियासी जमातें हैं, उनके खिलाफ नारे लगाए। टेक्निकली सरकारी मीडिया ने ये किया कि फुटेज जो है वो कट रही और वो कैमरा कट रहा जिसमें नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो नज़र आ रहे हैं। यानी एहतजाज वाला कैमरा कट नहीं किया उन्होंने। उन्होंने दिखाया नहीं कि ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे फ्रेम बनाया कि वो लोग नज़र ही ना आए और फिर क्योंकि वहाँ पर माइक्स लगे होते हैं और उन्हीं माइक से ऑडियो आती है, उन्हीं माइक से हाउस के सारे पार्लियामेंट के सारे अतराफ़ की ऑडियो आती है, तो उन्होंने उस साइड के माइक ऑन किए जिस साइड पे हुकूमत वाले लोग बैठे हुए थे, यानी जो हुकूमती इत्तेहाद था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और दीगर जमातें एमकेएम वगैरह मौजूद हैं। तो लेकिन शोर इतना ज़्यादा था, नारों की गूंज इस कदर ज़्यादा थी कि वो आवाज़ ये दबा ना सके और फिर वहाँ पर जो भी नारे इमरान खान के हक़ में लग रहे थे, जैसे एक नारा उन्होंने रिसेंटली शुरू किया है कि कैदी नंबर 804, तेरा यार, मेरा यार और इस तरह के और नारे उन्होंने लगाए। अब नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब ने इज़हार ख़याल किया 201 वोट लेने के बाद और एक लंबी तकरीर फ़रमाई, बताया कि कैसे होगा और उस तकरीर में उन्होंने आगाज़ में ही कह दिया कि मैं ऑपोज़िशन को बैठकर बात करने की दावत देता हूँ और हमेशा वो कहते हैं मिसाक मईशत की जाए और मिल बैठकर बात की जाए। अब इसके बाद जो रूल्स में और जो अखलाकियात में होता है कि जो वज़ीर-ए-आज़म के दूसरे नंबर पे आया होता है इस वोटिंग के अंदर, इस दौड़ के अंदर जब वज़ीर-ए-आज़म का मुकाबला होता है, तो वो गुफ्तगू करता है। इसी तरह आपने पहले देखा होगा कि जब स्पीकरशिप का इंतख़ाब हुआ,
تو ایاز صادق صاحب اسپیکر بنے تو پھر پی ٹی آئی کی نامنی جو تھے انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے اظہار خیال کیا. تو شہباز شریف کی تقریر کے فوراً بعد جو باری تھی وہ عمر ایوب صاحب کی تھی. اب عمر ایوب صاحب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی ایک فوٹو ان کے ساتھ عمران خان کی موجود تھی، کیونکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف والے لوگ بیٹھے تھے اور پی ٹی وی نے ان کو کٹ نہیں کیا. اب تمام باقی جو پاکستان کے چینلز ہیں ان کے پاس جو فیڈ آتی ہے اور پھر سوشل میڈیا پر جو آپ پوسٹ دیکھتے ہیں، جو ویڈیو اسمبلی کی کارروائی کی دیکھتے ہیں، وہ سرکاری میڈیا ہی دیتا ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی اور کیمرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی کسی اور چینل کو، نہ ہی کسی سوشل میڈیا کے ادارے کو. تو انہوں نے عمر ایوب صاحب کو کٹ نہیں کیا. تو ایک طرف شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آئیں مل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ان کو گوارا نہیں کر رہے کہ وہ لوگ ان کو سن پائیں، وہ اپنا موقف بیان کر پائیں. وہ پارلیمنٹ سے باہر احتجاج کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں غیر جمہوری رویہ ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر اگر بات کرتے ہیں تو آپ ان کی آواز دبا دیتے ہیں. تو پھر کدھر جائیں؟ یہ بادشاہت نہیں تو کیا ہے؟ اور اگر پی ایم ایل این یا اتحادی حکومت کہتی ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے عمر ایوب صاحب کی تقریر کا نہیں کہا کہ وہ نہ چلائیں، تو پھر یہ کس نے کہا؟ آپ تو جمہوری حکومت ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ لے کر آئے ہیں، لیکن اگر آپ نے نہیں کہا تو پھر کسی نے تو کہا. اور پھر کچھ دیر اس پر بڑی تنقید ہوئی تمام میڈیا پر، اور اس کے بعد پھر وہ تقریر حصوں کے اندر دکھائی گئی، یعنی ہر تھوڑی دیر بعد اس کو دکھایا جاتا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اس کو کاٹ دیا جاتا. تو یہ تمام صورتحال رہی. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر لیتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ایک مقبول بیانیہ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے بنایا اور اس پر ان کو کامیابی ملی، تو وہ چاہتے ہیں وہ بیانیے کو چوری کر لیں. اب وہ چوری کرنے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مین قیادت ہے، جو اپ فرنٹ قیادت ہے، جو کہ عمران خان ہیں، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اور پھر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، پھر اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب اور دیگر جو سینئر قیادت تھی، وہ موجود ہے جیلوں کے اندر. تو اس لیے اپ فرنٹ پر کوئی اس طرح لیڈ نہیں کر پا رہا. اور پھر پارٹی کے جو معاملات اب چل رہے ہیں اس ٹائم، پارٹی کے اندر دو گروپ ہیں. میں بڑا تفصیلاً آپ کو بتاؤں گا کہ پارٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی جو گروپنگ چل رہی ہے وہ کس طرح چل رہی ہے. کیونکہ پہلے صرف سیاسی لوگ تھے اس میں، اب وکلا برادری بھی آ گئی ہے جو کہ پہلے سیاست میں اس قدر نہیں ان تھی، وہ قانونی معاملات کو دیکھتے تھے. ایک طرف یہ خوشائن بات ہے کہ اب ذرا قانونی بات صحیح طریقے سے ہوگی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. ایک طرف دھاندلی کے اوپر جو ان کے بقول ان کی سیٹیں چوری کی گئی ہیں، ان کے ووٹ صحیح طرح کاؤنٹ نہیں کیے گئے، وہ ہے. تو کافی بزی ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت. اور مولانا صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جب ان کی مرکزی قیادت اس وقت موجود نہیں ہے میدان میں تو یہ بیانیہ چوری کر لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو تو اس سے مقبولیت ملی تو کیا پتہ مجھے بھی مقبولیت مل جائے، لیکن چوری کے لیے بھی جو ہے آپ کو عقل چاہیے ہوتی ہے، اور اس طرح کے بیانیے چوری سے نہیں بنتے. اس کے لیے آپ کو ایک جد و جہد لڑنی پڑتی ہے، اور وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 16 مہینے انہی لوگوں پہ جن پہ آپ تنقید کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوں اور آج آپ ایک دم اس لیے تنقید کر رہے ہوں. دیکھیں، ہر بندے کا کہیں نہ کہیں مفاد جڑا ہوا ہے، اور اگر کسی بندے کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا مفاد جڑا ہوا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے اس کے دو چہرے ہیں، دو پہلو ہیں، اور یہ اپنی ذات کے لیے بات کر رہا ہے، تو اس بات میں وزن بھی نہیں ہوتا اور اس بات کی لوگوں میں پذیرائی بھی نہیں ملتی. یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب آج کل اتنا احتجاج کیوں کر رہے ہیں. آج تو بلکہ وہ اسمبلی کے اندر موجود ہی نہیں تھے. آج انہوں نے اسمبلی کے اندر کوئی ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا وزیر اعظم کے لیے، وہ خود کراچی چلے گئے. اور اس صورتحال کے اندر مولانا صاحب جو ہے وہ چاہتے تھے، جب پی ڈی ایم کی حکومت کے سربراہ بنائے گئے تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو صدر بنائیں گے. پھر پتہ لگا وہ صدر کے لیے تو صوبائی اسمبلیاں ہونا ضروری ہیں، وہ تو نہیں بن سکتے. تو ان کو یہ امید تھی کہ ان کو کوئی بڑی پوزیشن دی جائے گی ان کو، پارٹی کو. لیکن اس بار جب حکومت بنانے لگے تو پیپلز پارٹی نے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا کہ یار آپ کو ایم کے ایم اور مولانا کی کیا ضرورت ہے، ہم ہیں نا آپ کو ووٹ دینے کے لیے، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو ووٹ ملتے ہیں. اس طرح اگر زیادہ اتحادی رکھ لیں گے تو چیزیں زیادہ بانٹ کے کھانی پڑیں گی، تو ہم دونوں آپس میں مل بیٹھ کے بانٹ کے کھا لیتے ہیں. تو یہ صورتحال بن گئی ہے. اور تیسری اہم بات جو کہ آج شہباز شریف کی تقریر تھی اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہے کہ اب آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان اتحادیوں کے اندر بہت سی لڑائیاں اور ہونے جا رہی ہیں، اور وہ اتحادی ایک دوسرے کے خلاف بڑا بڑھ چڑھ کر بولیں گے.
بڑا کھل کر بولیں گے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب لوگ یہ امیدیں لے کر آئے تھے کہ ان کو اس اسمبلی کے اندر وزارتیں ملیں گی۔ ان کو یہ نہیں مجھے نہیں لگتا جو لوگ صرف یہ نیت رکھ کے ووٹ دے رہے ہیں کہ وہ اس کے کوئی بینیفیشری ہوں گے، مجھے نہیں لگتا وہ عوام کا درد رکھتے ہوں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو انویسٹمنٹ کر کے آئے ہیں، بس اس انویسٹمنٹ کو پروفٹ کے ساتھ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس پر آپ سے گفتگو کرنی تھی اور آپ تک یہ معاملات پہنچانے تھے۔ باقی آپ نے جو فیصلہ کیا یہ اس کے مطابق بنی حکومت، یہ آپ نے جو ووٹ دیا یہ اس کے مطابق بنی یا نہیں بنی، اس کی جد و جہد مجھے اور آپ کو جاری رکھنی پڑے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کیا اور اس کے مطابق حکومت بنی تو پھر آپ کی سپورٹ بھی اس حکومت کے ساتھ ہوگی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کیا تھا لیکن وہ ووٹ صحیح طرح گنا نہیں گیا، تو پھر آپ کو اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہوگا، اور وہ آپ کوشش کریں کہ جتنی سے جتنی اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں وہ آپ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی نظریاتی سوچ کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ تو آج کے معاملات کے حوالے سے یہ کچھ اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی کچھ مزید حقائق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔